کل ہم نے سورۃ حجرات شروع کی تھی، جس میں ہم نے سورۃ حجرات کا پہلا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 1 تک تھا، آج ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 2 سے 5 تک ہے، اور اس پیرا کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح مختصر سی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے آج 7 نماز کا سبق بھی پڑھیں گے۔ جس طالب علم کو سبق کی سمجھ رہا ہے وہ میسج کے ذریعے پوچھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لا ترفعو تم سب بلند کیا کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق کا اوپر یا سامنے، صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے، ولا تجہروا اور تم سب آواز اونچی نہ کرو، لہو ان سے، بالقولی بات کرنے میں، کجہری آواز اونچی کرنے کی طرح، بعضکم تمہارے بعض کی، لبعض بعض سے، یعنی کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز کو اونچا کر لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھے، ایسا نہ ہو کہ تحبط ضائع ہو جائے، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور اس حال میں کہ لا تشعرون تم سب شعور خبر بھی نہ رکھتے ہو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے نزول کے سبب کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر پہلے پیراگراف میں اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ساتھ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ یاد رکھیں یہ جو سورۃ حجرات ہے یہ ہماری اپنی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے معاشرے کے اندر دوسروں کے ساتھ کیسے بات چیت کریں، دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے جب ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اگر ہمیں ہمارے والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اپنے والدین کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا نازل ہونے کا سبب یہ تھا، ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا. تو ان میں سے ایک نے کہا, یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اقرا بن حابس کو اس وفد کا امیر مقرر کر دیا جائے, اور ایک نے کسی دوسرے شخص کا نام لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر, کیا تمہارا ارادہ میری مخالفت کرنا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہرگز نہیں, میرا ارادہ آپ کی مخالفت کرنا نہ تھا. تو اسی طرح ہی اسی دوران ہی ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس موجود تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا. اور اسی طرح ہی ایک اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک اس واقعے کے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دنوں سے غیر حاضر پایا. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو محسوس کیا کہ وہ حاضر نہیں ہو رہے, تو کسی کو ان کے پاس بھیجا. تو جب جانے والے نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جھکائے جو ہے وہ رو رہے ہیں, اور جب جانے والے نے پوچھا کہ آپ آ کیوں نہیں رہے, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر ہی بھاری اور بلند تھی, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے گویا کہ وہ میرے بارے میں کی ہے. اور آخر میں جو اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا. تو گویا کہ حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ خود کو یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ گویا کہ نعوذ باللہ میں جہنمی ہو گیا ہوں, میرے اعمال رائگاں ہو گئے ہیں, ضائع ہو گئے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آ کر آنے والے نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی شخص کو کہا کہ جاؤ دوبارہ ثابت بن قیس کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم تو جنتیوں میں سے ہو, تم جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہو. تو یہ تھا وہ سبب, یہ جو دو سبب, ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ, اور دوسرا یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ سبب تھا اس آیت کے نازل ہونے کا. اب آتے ہیں اس آیت کی تعظیم کی طرف کہ اس آیت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ہم نے اس آیت سے کیا سبق حاصل کرنا ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں, اپنے گھرانے پر نظر دوڑائیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اب گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اندر موجود نہیں ہے کہ جن کے سامنے ہماری آواز بلند ہو جائے. اس کے دو مطلب نکالے جا سکتے, ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہیں کرنا, اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے جو بالکل واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اب عمل کیسے کرنا ہے, وہ اس طرح کہ ہمارے والدین ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں, ہمارے بڑے بہن بھائی ہم سے جو بڑے ہیں عمر کے اندر وہ موجود ہیں, ہمارے اساتذہ اکرام ٹیچرز جن سے ہم پڑھتے ہیں وہ موجود ہیں, اور ہر وہ شخص جو ہم سے عمر میں زیادہ ہے ہمیں ان کے سامنے اپنی آواز کو دبا کر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی جو ہے ہمارے پاس ہمارا ٹیچر موجود ہے, ہمارے والدین موجود ہیں, اور ہم لوگ ان کے سامنے ہی شور شرابہ شروع کر دیں, جس طرح کے آج کل کے بچے جو ہیں وہ شور و گل میں مصروف رہتے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں ابھی بچے ہیں شور کرنے دو, حالانکہ ہمیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ
آپ کے پاس آپ کے بڑے موجود ہیں، شور نہ کریں. اور آج کیا ہوتا ہے، کلاس کے اندر ٹیچر موجود ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی کسی سے خوشخبریاں لگا رہا ہے. بھائی یہ آیت جو نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کا اس کا حکم کافی نہ تھا، بلکہ یہ تو قیامت تک ہر آنے والے بچے بوڑھے جوان مرد و عورت سبھی کے لیے یکساں ہے. اور اب کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اس پہ کیسے عمل ہونا ہے کہ ہمارے سامنے جب ہمارے والدین موجود، ہمارے بڑے موجود ہوں، دیگر عزیز و اقربا موجود ہوں، تو ہمیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بات کرنا شروع ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو. دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ بات پوچھا کرتے. اس طرح یا اس قدر وہ اپنی آواز کو انہوں نے دھیما کر لیا تھا. اور ایک آج ہم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز کرتے ہیں، سارے احکامات پتہ ہونے کے باوجود ٹس سے بس نہیں ہوتے، ہمارے سر پہ جو ہے جوں تک نہیں ریگتی. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. وہی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل میں نے آپ کو سنائی کہ تم دو چیزوں کو لازم پکڑنے رکھو، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب مراد قرآن مجید اور دوسری میری سنت حدیث نبوی ہے. محترم معزز طلباء کرام، آج کی اس آیت سے جو ہم نے سبق حاصل کیا وہ یہ کہ ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے تمیز سے پیش آنا چاہیے، ادب کو بروز خاطر رکھنا چاہیے، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں والدین کوئی کام کہہ دے اور ہم کہتے ہیں، اگر والدین ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرے تو ہم کہتے ہیں اف ابا آپ چھوڑ دو اس بات کو، ابا چھوڑ دو اس بات کو. ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا فرمایا کہ فرمایا فلا تقل لهما اف. والدین کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ والدین سے اف کا لفظ بھی استعمال نہ کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم آگے سے طرح طرح کے جوابات دیتے ہیں، ہم طرح طرح کے جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو قسمت ہی ایسی تھی. اس طرح کے طرح طرح کے واویلے کرتے، طرح طرح کے جو ہے القابات اپنے آپ کو دیتے. حالانکہ ہم اپنے گریبان میں جاگتے نہیں، ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں آیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں، آیا کہ وہ اللہ نے اس کے کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں، آیا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اعمال جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے یا جہنم کی طرف. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے پیش نظر سورۃ نور کے اندر، جو کہ قرآن مجید کی 63 نمبر سورت ہے، اس کی 24 نمبر آیت کے اندر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا کہ پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. مراد یہ کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بات نہیں کرنی. ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو موجود رہی ہے، لیکن ان کے احکامات تو موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی ہوگی. وہ ہمارا ازدواجی شعبہ ہو، وہ ہمارا کسی فن سے ریلیٹڈ شعبہ ہو، وہ ہمارا تجارت کا شعبہ ہو، وہ ہمارا جنگ کا شعبہ ہو، وہ ہمارا سیاست کا شعبہ ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیمات حاصل کرنی ہے. اور میرے بھائیوں، اس بات کو بروز خاطر رکھیں
کہ جب ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ٹیچرز جب ہمارے سامنے موجود ہو تو ہمیں ان کے سامنے بھی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ ہم ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتے ہیں، جس طرح ہم دو دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس طرح ہمیں اپنے اساتذہ کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھی ایک آج کی یہ آیت اور اس کی تفسیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس آیت کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی بھی توفیق دے۔